اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 95۔ قل صدق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے اپناؤ، اس لیے کہ وہ ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کسی چیز یا کسی سوچ کو درمیان میں نہیں لاتے تھے، ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے، پکے مسلمان تھے۔ اس کو بہت بتدریج اللہ تعالیٰ نے یقین کی دنیا میں پہنچایا۔ چاہے نامولود بچے اور بیوی کو صحرا میں چھوڑنے کا امتحان ہو، جہاں پر کوئی چرند پرند پانی رزق کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آگ کا امتحان اور کھیلتے ہوئے بیٹے، کھیل کود والے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، کہ کھیل کود والے بچے انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یقین اتنا پختہ کیا کہ 12-13 سال کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور اس امتحان میں بھی پاس ہوئے۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے کہ بھیس بدل بدل کر انسان کے سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات انسان شرک کر رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور یہ بیماری شیطان انسان کے لیے اس کے ذہن میں، اس کے سوچ میں، اس کے عمل میں وسوسوں کے ذریعے سے ڈالتا ہے، تو بہت زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ایک ہی طرف کے ہو رہے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ تم لوگ بھی ایک ہی طرف ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، سنت کی۔ ما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر خانہ کعبہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا، مقرر کیا۔ للذی ببکۃ،
جو مکہ کے شہر میں ہے، مبارکاً و ھدی للعالمین، جو برکت والا ہے اور تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں بشمول مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کا، چاہے بدن کے ذریعے سے ہو چاہے مال کے ذریعے سے ہو، کہ اس گھر کا خانہ کعبہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی اس سے کفر کرے، انکار کرے، حج نہ کرے، باوجود کہ اس کو ہر طرح کی استطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ ہر وہ انسان جس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ مکہ میں خانہ کعبہ تک پہنچ کر حج کرے، اور تھوڑا سا خرچہ وہ اسی دوران کے خرچے کے لیے گھر میں بھی رکھ لے کہ گزارا ہو سکے، ہر اس شخص پر حج لازم ہے، فرض ہے حج۔